آپ کے وکیل نے جو باتیں کی خاص طور پہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، اب عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی بھی تقریباً نا پر وہ اب ایک ہی پیج پہ آ گئے ہیں۔ جی بڑی اچھی بات ہے، بلکہ کل تک جب نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھے ہوئے تھے تو کہہ رہے تھے ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، اب وہ کہہ رہے ہیں بوٹ کو، ان کی پارٹی کہہ رہی ہے بوٹ کو عزت دو۔ لیکن نواز شریف صاحب، یہ میری پروڈکشن ہے، یعنی ایک سیاسی تجزیہ ہے کہ وہ جلد پاکستان چھوڑ دیں گے، اور پھر شاید باہر جا کے پھر شاید نعرہ تبدیل ہو، دوبارہ ووٹ کو عزت دو۔ جی ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نواز شریف نے جو ان کا ووٹ دو گا، جو ان کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو نیریٹو تھا، وہ بہت اچھا، مکمل طور پہ سرنڈر کر دیا؟ مکمل طور پہ میں نہیں سمجھتا، کیونکہ جس طرح سے ان کو آرمی نے ڈچ کیا ہے، ISI نے ڈچ کیا ہے، ان سے کہا کہا وزیر اعظم بنائیں گے، ریڈ کارپٹ بچھا کے بغیر گرفتار کیے ہوئے ایک مفرور ملزم کو پہلے تو آسمان پہ پہنچایا، پھر اوپر سے آسمان سے نیچے ایک دم پھینک دیا۔ تو جو نواز شریف صاحب ہیں وہ اس بات کو خوب سمجھتے ہیں، اور ان کے بھائی کو وزیر اعظم بنا دیا، جبکہ آخری دن تک وکٹری اسپیچ جو صبح اٹھ کے پھر انہوں نے دی ہے، جب رزلٹ تبدیل کیے گئے 8 فروری 2024 کو، تو اس وقت بھی نعرے یہ لگ رہے تھے وزیر اعظم نواز شریف، وزیر اعظم نواز شریف۔ باقی بعد میں کیوں نہیں ہاتھ ہو گیا ان کے ساتھ، ہاتھ ہو گیا، باریک ہاتھ ہو گیا نواز شریف کے ساتھ۔ کیسے ہیں؟ شکر اللہ کا۔ الطاف بھائی کیا کہیں گے آج کی جو کورٹ میں کارروائی ہوئی ہے، آپ کے جو کیسی ہے کنگز کاؤنسل، انہوں نے جو گراؤنڈز آف اپیل پیش کی، کیا کہیں گے؟ کاؤنسل کے میرے کیس چیف مسٹر سلیڈ نے بہت اچھے طریقے سے گراؤنڈز آف اپیل جو تیار کی تھی اس کے پوائنٹس پیش کیے ہیں، اور باقی کل ہوں گے۔ دعا کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں، مطلب سب کو دعا کرنی چاہیے، کہیں کوئی اگر اونچ نیچ ہماری اب جا کے ڈسکشن ہوگا، کوئی چیز ہوگی تو مزید اس میں ایڈ کریں گے۔ ارے ہمدردی ان کے ساتھ بھی کرتے ہیں نواز شریف صاحب، آپ کے ساتھ ہو گیا ہے، سمجھیے آپ۔ تھینک یو۔ اچھا الطاف بھائی ایک بات اور بتاتے چاہیے کہ جن الیکشنز کی آپ بات کریں کراچی میں، آپ کے خیال میں جو MQM آپ کی جو پارٹی ہے، جو جس کی آپ نے بنیاد رکھی، ان کو تو تقریباً 1.5 درجن ان کو سیٹیں مل گئیں، وہ تو بڑے 1.5 درجن سے زیادہ سیٹیں دلہا دی گئیں ان کو، وہ تو چھٹے 5ویں 7ویں نمبر پر تھے۔ تحریک انصاف، جماعت اسلامی، پیپلز پارٹی، کوئی بھی جماعت سے پوچھ لیجئے، یہ سارے کے سارے MQMP فوج کی بنائی ہوئی پارٹی چھٹے 7ویں نمبر پہ تھی۔ سوشل میڈیا پہ وہ وائرل ہوا تھا کہ MQM پاکستان کہہ رہی ہے کہ ہمیں اب اور سیٹیں نہیں چاہیے۔ ہاں ان کو تو پہلے شروع میں تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے ریپرکشنز کیا ہوں گے۔ اب وقت آنے والا ہے بہت جلد کہ یہ چھپنے کی جگہ مانگیں گے اور ان کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ کیا کراچی میں جو گراؤنڈ سپورٹ ہے، آپ کیا بلیو کرتے ہیں ابھی تک آپ کے ساتھ ہے؟ اللہ کا کرم پوری دنیا جانتی ہے، سب کو معلوم ہے، اور پھر میں کہوں گا 48 گھنٹے کی اجازت دلوا دیں، آپ دیکھ لیجئے کہ سپورٹ ہے یا نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب۔ اللہ بہتر۔ الطاف بھائی آج جو آپ کے جو بیرسٹر انہوں نے جو آرگومنٹس دیے، اس میں انہوں نے کافی سخت انہوں نے الزامات بھی لگائے ہیں۔ جو الزامات نہیں ہیں، یہ ایچ اینڈ ایوری انڈیویجول پاکستان کا، IS سب جانتے ہیں کہ MQMP فوج نے بنائی ہے، ISI نے بنائی ہے، ٹھاکر نے بنائی ہے، DG رینجرز نے، بچے کو معلوم ہے کہ MQMP کس نے بنائی ہے۔ MQMP بنائی ہے فوج نے، ISI نے، فائنینس کر کے، لوگوں کو توڑ کر۔ فاروق ستار 22 اگست کو گرفتار کیے جاتے ہیں ایز اے ممبر آف MQM، ایز اے سینئر ڈپٹی کنوینر آف دی MQM، اور رات کو رینجرز کے DG کے پاس، فوج کے انڈر میں، فوج کے لوگوں کے پاس رہنے کے بعد صبح ایک دم چینج ہو جاتے ہیں، وہ ان کا ایمان ہی تبدیل ہو جاتا ہے ایک رات میں۔
कैसे? अल्ताफ भाई, जो 3 जज अभी केस सुन रहे हैं, जी वो ये पॉलिटिकल तो पाकिस्तान में रियलिटीज डिफरेंटली वर्कआउट करती हैं, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैं, क्या वो जजेस आपके ख्याल में जिन पॉइंट्स को हम पूरा उठा रहे हैं। और बरतानिया में असल में फौज का या ISI का ऐसा अमल दखल नहीं होता, यहाँ की एजेंसीज का लोकल पॉलिटिक्स के अंदर या ब्रिटिश की डेमोक्रेटिक सिस्टम में। ये सब पाकिस्तान में होता है। इस तरह धांधली तो पूरे दुनिया में कहीं नहीं होती जिस तरह हमारे यहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसियां और हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस जिस तरह से इंटरवेंशन करती हैं, इंटरवीन करती हैं, मैनिपुलेट करती हैं।